ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لاتعداد رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کی ایک خاص نسبت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری اور اس دنیا سے آپ کی رخصتی وہ دونوں ہی اسی ماہ ربیع الاول میں ہی ہوئی ہیں۔ یہ معتبر ترین روایات کے مطابق ہے۔ جس طرح ہم عام دنوں میں موقع کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کے یہ موضوعات ہوتے ہیں، کبھی صحابہ سے متعلق، کبھی اپنی وطن سے متعلق، کبھی دیگر کئی موضوعات، تو اسی طرح اس مہینے کی مناسبت سے رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کا ایک تعارف جو ہم سب کو ہونا چاہیے، جو حقیقت میں ہمارے ذمہ قرض بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے، وہ ضروری تھا کہ ہم اس منبر سے بھی نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تعارف کی کوشش کریں، اور عام حالات میں بھی ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کوئی عام ذات نہیں تھی، بلکہ وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجنا، اللہ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا ہے۔ مطلب اللہ نے اس کو احسان جتلایا ہے کہ اس اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے یہ اہل ایمان پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے تمہارے ہی درمیان سے، تمہارے ہی خاندانوں میں سے جو دنیا میں رہتے انہی میں سے ایک پیغمبر کو تمہارے درمیان مبعوث کیا، اور ان کا کام بھی اللہ نے بتلایا کہ آپ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں اور نفرتوں کی زندگی سے بچا کر پاکیزہ زندگی کی طرف لاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی علیہ السلام تمہیں اللہ کی کتاب بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک آپ کے آنے سے پہلے اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ واضح گمراہی میں تھے، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہی اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جب ان کا اتنا خاص مشن تھا، اتنا خاص مقصد تھا، تو کیا ہمارے اوپر واجب نہیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کو اس مشن کو پہچانیں، آپ کی زندگی کو پہچانیں کہ آپ نے کیسے یہ کام کیا؟ اور وہی ضرورت آج بھی ہمارے حالات میں ہے۔ آج کیا ہماری قوم، ہماری نسلیں واضح گمراہی میں نہیں ہیں؟ اکثر لوگ دین سے دور جا رہے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات کا نہیں پتہ، بنیادی فرائض تک کا نہیں پتہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں طہارت کے مسائل تک کا نہیں پتہ، اور کتنی ہماری آبادی ہے جو اللہ کے گھروں سے باہر ہے۔ تو یہاں بھی حالات اسی طرح کے پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس طریقے کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوہ کو پہچانے کہ اسی پر آج بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے آئندہ خطبات میں اللہ نے توفیق دی کہ آپ کی ذات ابتدا سے لے کر آخری وقت تک بھی ایک تعارف سرسری سا، ورنہ سارا کچھ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چند ایک خطبات یا عنوانات میں ہم اس کا احاطہ کر سکیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ہمارے مل کر جب ہم بات کریں گے، آپ کی ذات کا تعارف ہوگا، تو شاید دلوں میں اور ذوق اور شوق پیدا ہو کہ ہم آپ کو مزید جانیں، آپ کے حالات و واقعات کو پہچانیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنے طور طریقے، عادتیں ان کو بھی ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اردو زبان میں ہی نقوش نام کا ایک رسالہ ہے جو 1980، 70 اور 90 کی دہائی تک وہ بڑا معروف رسالہ تھا۔ انہوں نے 11-12 جلدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لکھا ہے۔
یعنی وہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا گیا کہ شاید ہی دنیا میں اس سے بہتر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ جو آپ کی ذات کے بارے میں کوئی کتاب نہ ہو۔ اور وہ ایک بندے نے نہیں لکھا، اس میں درجنوں لوگ تھے جو ہمارے بڑے اعلیٰ پائے کے علماء تھے، پاکستان سے، ہندوستان سے، دیگر علاقوں سے، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ان کے ترجمے بھی کیے گئے، اور اس رسالے میں وہ کئی ماہ لگا کر انہوں نے لگاتار محنت اور مشقت کر کے پھر وہ ایک رسالہ 11-12 جلدوں میں مکمل کیا، جو اگر صفحات ہم شمار کریں 6000 کے قریب صفحات ہیں اس کے۔ اگر کوئی بندہ ہمت کر کے اگر اس کو مکمل پڑھ لے تو اسے شاید اس کے علاوہ کسی اور سیرت کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کام بہت بڑا ہے، لیکن جیسے بڑے منصب کے لیے انسان کو محنت زیادہ چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے اس کو مکمل جاننے کے لیے کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ اور بھی کتابیں ہیں جہاں سے انسان کو ممکن ہو سکے کوشش کرے کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ایک تعارف بنائے اور ان کے ساتھ محبت کا ذریعہ بھی بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی ذات سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام کا حق اہل ایمان پر ان کی جان سے زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا حق زیادہ رکھا ہے۔ تو اس حق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو، نئی نسل کو اس بات کی طرف رغبت دلائیں، ان کو کتابوں کا بتائیں۔ ابتدا میں چھوٹی کتابیں شروع کریں، کہ چھوٹی کتابیں جس میں کوئی 100 صفحے، 50 صفحے، 150 صفحے کی کتابیں ہوں، سارا کچھ لائبریریز میں مل جاتا ہے، اور آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ دنیا جہاں میں سب سے زیادہ کتابیں آپ ہی کے بارے میں ہیں۔ تو اس بارے میں الرحیق المختوم ذرا نسبتاً بڑے لوگوں کے لیے ہے، چھوٹے بچوں کے لیے سید ابو الحسن علی ندوی ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے علم و آگہی رسالہ جو آتا ہے، اس ادارے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو 100 صفحے کی، وہ بچے اس کو پڑھ کر تعارف پا سکتے ہیں۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہمارے ذمہ قرض ہے کہ اپنی نسلوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑیں ہم، اور اسی کے ذریعے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہمارے نسلیں، ہمارے بچے وہ زیادہ سے زیادہ اصلاح والے ہوں، زیادہ سے زیادہ بہترین ہوں، زیادہ سے زیادہ مہذب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس بارے اگرچہ روایات تو مختلف ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بعض کوئی بندہ اعتراض کرے بھی اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں، تو ان کی تاریخ پیدائش پر ہی مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، یہ اعتراض آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ مسلمانوں کا کوئی ذاتی قصور نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس دور میں، جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت اہل عرب کا اپنا کوئی کیلنڈر ہی نہیں تھا۔ اپنا کوئی کیلنڈر اگر ہوتا تو پتہ ہوتا کہ بھی فلاں تاریخ ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں سال ہے۔ عرب وہ دوسرے کیلنڈروں کے محتاج تھے، جو اپنا تھا اس میں رد و بدل تھا۔ وہ ہر سال میں کبھی ایک مہینہ زیادہ کر لیتے، کبھی مہینہ کم کر لیتے، کبھی سال 13 مہینوں کا ہوتا، کبھی 11 کا ہوتا۔ تو ایک تو اگر ہوتا بھی تو وہ تاریخ طے شدہ نہ ہوتی، اس میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کمی بیشی کر لی ہوئی تھی۔ اور وہ جب کسی کی تاریخ پیدائش، وفات، کوئی اہم واقعہ بتانا ہوتا تو اہم واقعے کی طرف منسوب کرتے، اور یہ بات کوئی انہونی نہیں ہے، ہمارے اپنے بزرگ ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ جو بڑی عمر کے حضرات موجود ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ جب ہمارے شناختی کارڈ وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور تاریخیں محفوظ تک نہیں ہوتی تھیں، یہ ابھی 50-60 سال پہلے کی باتیں ہیں، تو لوگوں کی تاریخ پیدائش کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بزرگ بتاتے بھئی یہ جو گندم کی کٹائی کا وقت تھا نا فلاں موسم میں، اس سے کوئی 5-10 دن پہلے پیدا ہوا۔ جب ہجرت ہوئی، یہ ہجرت کے 2 سال بعد پیدا ہوا۔ فلاں کہتے وہ فلاں آدمی جب فوت ہوا، یہ اس کی وفات سے کوئی 2-4 ماہ پہلے پیدا ہوا، یعنی واقعات کی طرف نسبت کر کے بتاتے۔ ہم نے خود اپنے باپ دادا سے سنا کئی واقعات کو، کہتے جب پہلی جنگ ہوئی تھی نا 1965 کی، اس سے یہ کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی ابھی تک لوگ واقعات کی طرف منسوب کرتے تھے، جو ان پڑھ ہوتے تھے، جن کو تاریخوں کا باقاعدہ حساب کتاب نہیں ہوتا تھا۔ عرب بھی ایسے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ سنتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی وہ سال جس سال ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا،
اور وہ بیت اللہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے، تو اللہ نے اس کو محفوظ کیا، اس کا لشکر تباہ کر دیا۔ اس کو لوگ کہتے تھے عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آپ نے اکثر بڑا کہتے تھے کہ آپ عام الفیل میں اس سے 40 دن بعد پیدا ہوئے، مطلب تاریخ تب بھی طے شدہ نہیں تھی، اس کی طرف نسبت کر کے واقعہ بتایا جاتا۔ اب جو تاریخیں ہم بتا رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، یہ ساری کے سارے بعد کے حساب ہیں۔ کسی صحابی سے یا اس دور کا جو بھی کوئی بندہ تھا، کسی سے منقول نہیں کہ وہ نام لے کر کہے کہ آپ اتنا ربیع الاول، اتنے محرم، اتنے فلاں فلاں کو پیدا ہوئے، فلاں فلاں سال تھا، کیونکہ ان کے ہاں کیلنڈر تھا ہی نہیں۔ کیلنڈر تو پہلی مرتبہ حضرت عمر نے اپنے دور میں بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیلنڈر کو قائم کرنا تھا، انہوں نے کہا ہم دنیا کے محتاج رہیں گے، اپنا کیلنڈر ہم کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں پہلی دفعہ مسلمانوں کا کیلنڈر بنایا، جس کو ہم ہجری سال سے منسوب کرتے ہیں، اسلامی کیلنڈر بھی اس کو کہتے ہیں، قمری مہینے کے نام سے بھی ان کو جانتے ہیں، جس کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا تھا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی، اس ہجرت کو کہتے ہیں یکم ہجری، یعنی پہلا سال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اسی وجہ سے بعد کے واقعات کو آپ کہتے ہیں غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، غزوہ احد 3 میں ہوا، فتح مکہ 8 میں ہوا، فلاں واقعہ 7 میں ہوا، 6 میں۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کے بعد اتنا سال جب تھا۔ دنیا میں کیلنڈر سارے ایسے ہی چلتے ہیں، جیسے یہ جو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں 2025 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک 2025 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارا ہجری کیلنڈر اگر کہتے ہیں کہ جس 1447 ہے، 48 ہے، 50 ہے، 60 ہے، جو بھی نام لے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے لے کر اب تک 1447 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ واقعات کی طرف کیلنڈر منسوب ہوتے، تب بعد میں حساب کتاب کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تاریخیں طے کی گئیں۔ تو اختلاف بھی اسی وجہ سے رہا کہ بھئی کسی نے مہینے وہ گنے جو مہینے کیلنڈر عرب میں چل رہا تھا، اب کسی نے وہ گنا جس کے مطابق پہلے لوگ شمار کرتے، تو مہینوں کا ہیر پھیر ہوتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے جنگوں کے واقعات حالانکہ وہ صحابہ کی زندگی میں ہوئے، اس میں بھی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیلنڈر کا اختلاف ہی تھا، کیلنڈر طے شدہ ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ تو بہرحال جو قریب ترین اور صحیح ترین تاریخیں سمجھی جاتی ہیں، جس پر زیادہ علماء نے اتفاق کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو 9 ربیع الاول کہتے ہیں۔ 9 ربیع الاول تھا، اور آپ ہجری جو کیلنڈر مسلمانوں کا تھا، اس سے 53 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 53 سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 53 سال تھی جب آپ نے ہجرت کی تھی، تو گویا ہجری کیلنڈر سے آپ 53 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور عیسوی سال جو صحیح ترین تاریخوں کے مطابق وہ سال 571 عیسوی تھا، اور 22 اپریل یا 21 اپریل اس کے مطابق یہ تاریخ بتائی جاتی ہے۔ کوئی 69 بھی کہتے ہیں، 70 بھی ہے، 71 بھی ہے، 72 بھی ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق 22 اپریل 571 والی تاریخ پر ہے۔ اور ہمارے جو دیسی مہینے ہیں جسے بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے مطابق بھی علماء نے حساب کر کے بتایا کہ تب یکم جیٹھ، یعنی جیٹھ کے مہینے کی یکم تاریخ تھی، اور بکرمی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر سے بھی 50-60 سال پہلے کا ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش وہ بکرمی یا دیسی مہینوں کے کیلنڈر کے مطابق یکم جیٹھ اور 627-28 بتائی جاتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا تھا۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ خود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب کے معزز ترین گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ عربوں میں اصل میں خاندان، قوم، قبیلہ، اس کا حسب نسب کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ وہ تو بعد میں آپ نے آ کر حسب و نسب پر فخر کرنے کو حرام قرار دیا، جاہلیت قرار دیا، ورنہ عرب پہلے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے کئی نبیوں پر انہوں نے اعتراض کیے تھے لوگوں نے کہ بھئی اگر یہ پیغمبر بنانا تھا، اللہ کسی بڑے خاندان سے کیوں نہیں بنایا؟ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایسا اعتراض ہوا، دیگر پیغمبروں کے بارے میں ایسا کہتے رہے، حضرت لوط علیہ السلام سے ایسا کہتے رہے۔ تو اللہ نے اس کے مطابق آپ کو بنو عبد المطلب، جو عرب کا معزز ترین قبیلہ تھا، قریش کے قبائل میں سے بھی سب سے زیادہ باعزت قبیلہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں اولاد میں سے ہوں، اس میں سے بھی اسماعیل علیہ السلام، اس میں آگے خاندان، قوم، قبیلے چلتے رہی، ایک لمبی تاریخ ہے۔ غالباً آپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی 70 سے 80 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔
اور آپ کے والد جناب عبد المطلب، وہ اپنے والد عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سب سے آخری 10 بیٹے تھے، ان میں سے 10ویں جناب عبد المطلب تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ اللہ نے ان کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اپنی راہ میں، پھر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح آپ کے والد بھی ایسے ہی تھے، آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے یہ ایک دفعہ منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، بلکہ بعض روایت میں کہ سب سے چھوٹے کو۔ اور قرہ بھی بعد میں آپ کے اسی بیٹے کے نام نکلا، لیکن وہ ان کو اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے تھوڑا ہچکچاتے تھے کہ اس بیٹے کے ساتھ محبت بہت تھی۔ پھر راہب یا اس دور کے جو کاہن تھے اس سے مشورہ ہوا، اس نے کہا کہ ان کے نام کی ایک طرف بیٹے کی پرچی ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، پھر اگر بیٹے کے نام پر پرچی نکلے کہ اس کو ذبح کرو 10 اونٹ اور بڑھا دو، حتیٰ کہ پرچی آپ کے بیٹے کے نام نکلتی رہی کہ اس کو ذبح کریں، حتیٰ کہ وہ اونٹ بڑھاتے گئے 100 اونٹ ہو گئے، تب 100 اونٹوں والی پرچی نکلی تو آپ کے دادا نے اپنے بیٹے کی جگہ پر 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، خاندان میں سے ہوں، کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ذبح ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ بہرحال آپ کے والد اپنی شادی سے تھوڑی ہی دیر بعد وہ شام شہر میں گئے، سفر کر کے پہنچے، تجارت کے لیے گئے، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی وفات ہو گئی اسی جگہ پر۔ تو اس سے چند دنوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا جاتا کہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا تک نہیں تھا، آپ سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے چند دنوں بعد، بلکہ آپ کے دادا نے، کیونکہ اصل آپ کے وہ بڑے گھر میں وہی تھے، عرب کا رواج تھا جو بڑے کوئی امیر یا کھاتے پیتے خاندان تھے وہ اپنے بچوں کی پرورش شہر کی بجائے کھلے ماحول میں صحرائی علاقوں میں قبیلوں میں کرواتے کہ بچہ وہاں تازہ آب و ہوا میں پرورش پائے گا اور وہاں کی ٹھیٹھ زبان، اصل عربی زبان بھی سیکھے گا۔ تو آپ کو چند ایک دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو تھا وہ اگرچہ اسے اسلام کی توفیق تو نہیں مل سکی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ بھی بڑا خوش تھا۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ یا صویبہ بتایا جاتا ہے، تو اس نے بھی چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ اس نے خوشی میں ہی آ کر اس کو آزاد کیا تھا، لیکن بعد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن گیا، جس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہدایت ملنا یہ انسان کے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہاں کوشش ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کا بدلہ بھی دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کس خاندان میں ہے تو خاندان کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ کہلا جائے گا۔ پھر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 5 سال تک بنو سعد قبیلے کی ایک عورت تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، ان کے خاندان میں رہے۔ یہ بنو سعد قبیلہ تھا، وہاں اپنے پرورش پائی، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معجزات بھی ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ان کی والدہ ڈر گئی تھی، تو انہوں نے 3 سال کی عمر میں پہلے اگر آپ کی والدہ کو بیٹا واپس کیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ابھی کچھ عرصہ آپ ان کو اور اپنے پاس رکھو۔ پھر وہ لے آئیں۔ شق صدر کا واقعہ وہاں ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ ایک دفعہ بچوں کے ساتھ ایسے ہی باہر گئے تھے، بکریاں وغیرہ چراتے تھے، گھر کے کام ان کے بچوں کے ساتھ وہ بھی کرتے، تو فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2-3 زندگی میں واقعات ہوئے، آپ نے خود اس کو بیان کیا کہ میں نے 2 آدمی دیکھے سفید لباس میں تھے، انہوں نے آ کر میرا سینہ چاک کیا، اس میں سے کچھ لوتھڑے سے نکالے، اس کو آب زمزم سے دھویا، اس کی جگہ پر کوئی ایسی چیز میرے دل میں رکھی جس کو آپ کہتے تھے کہ اللہ نے نفرت، کینہ، حسد، بغض اور جو بھی گناہ کا کوئی مادہ تھا اللہ نے میرے دل کو اس سے صاف کر دیا، اور اس کی جگہ پر چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ میرے دل میں رکھ لی، اور گمراہی کا مادہ ختم کر کے ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رکھ دیا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی سکول، کالج، ادارہ، اس دور کا جو بھی طریقہ تھا وہاں نہیں پڑھے تھے، کسی سے آپ نے تعلیم نہیں پائی، کوئی آپ کا استاد نہیں تھا دنیا میں، لیکن اللہ نے وہ جو مادہ آپ کا دل پاک اور صاف کر کے رکھا وہ اللہ ہی آپ کے اصل استاد تھے، وہی تعلیم، وہی کچھ جو اللہ نے سکھایا، اس کے بعد آپ کو کسی کی شاگردی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رکھی اور اس کے اثرات کئی دفعہ ہوئے۔ ایک عرب کے لوگ ایک بت تھا، اس کی ہر سال پوجا کرتے، وہاں پر جاتے
جا کر کھیل کود کرتے، اپنی عبادت کے مخصوص طریقے اپناتے، رات وہاں پر گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی 10 سال سے اوپر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت ایسے کرنی تھی کہ آپ کچھ دور آگے گئے، آپ جانا نہیں چاہتے تھے، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جب بے ہوش ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ زبردستی نہ کرو، تو تب آپ کے گھر والے آپ کو واپس بھی لے گئے اور دوبارہ ایسی کسی گمراہی والے ٹھکانے پر آپ کو لے کر نہیں گئے کہ اللہ نے آپ کو اصل میں محفوظ رکھنا تھا۔ تو یہ گویا آثار تھے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتائے۔ بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں کہ آپ جب تھوڑے اور بڑے ہوئے، 12 سال کی عمر کے ہوئے، تو آپ کے چچا ایک دن آپ کو گھر چھوڑ کر شام کے سفر میں جانے لگے۔ وہ آپ کے ساتھ چچا جناب ابو طالب بڑی محبت کرتے تھے، پتہ تھا کہ آپ کی والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں، والد پہلے ہی فوت ہو گئے، دادا بھی آپ کے فوت ہو گئے، تو وہی آپ کے اصل وارث تھے۔ وہ اگرچہ گھر میں تھوڑے باقی بھائیوں کی نسبت ان کے حالات کمزور تھے، لیکن خود کہتے تھے کہ بھئی ان کے آس پاس والے کہ ان کا دل اللہ نے بڑا کھلا رکھا، لوگوں پر بھی خرچ کرتے، نہ ہونے کے باوجود بھی کئی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر تھی، لیکن وہ آپ کی احتیاط یہ کرتے کہ کسی سفر میں آپ کو لے کر نہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہاں کوئی نہیں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اس سفر میں آپ ان کے ساتھ گئے تو وہ مشہور واقعہ ہوا جو ایک بحیرہ راہب کا ہے۔ بحیرہ اس کا لقب تھا جس کا معنی کوئی مصطفیٰ کے معنی میں، مرتضیٰ کے معنی میں، اللہ کا چنا ہوا، اس کا نام تھا جرجیس۔ تو لوگ وہاں آتے جاتے تھے، کبھی کبھار وہ آتا دیکھتا، تو اس نے بھی ایک قافلہ دیکھا تو اس نے ان کی دعوت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کا رواج یہ تھا کہ جب کہیں دعوت میں جاتے، کھانے کے موقع پر جاتے، وہ بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باہر اپنے سامان کے پاس ہی چھوڑا۔ تو بحیرہ راہب نے سب کو دیکھا، اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جب بتایا گیا اس نے کہا کہ اسے بھی لے کر آؤ۔ جب لایا گیا تو اس نے آپ کو غور سے دیکھا، آگے پیچھے باتیں کی، آپ کی نیند کا پوچھا، سفر کا پوچھا، احوال پوچھے۔ تو اس نے بعد میں جب قافلہ جانے لگا تو آپ کے چچا کو بلا کر کہا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کا والد ہوں۔ والد کی جگہ پر ہی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، اگر جو میں دیکھ رہا ہوں تو سچ یہ ہے کہ اس کا والد دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت آپ کے چچا نے دوبارہ بتایا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے تب کہا کہ ہماری کتابوں میں جو اللہ نے نشانیاں بیان کی اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے، تو آپ اس کو لے کر شام میں نہ جائیں، وہاں یہودی بھی ہیں، اگر یہودی بھی یہ نشانیاں دیکھ گئے تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر آپ کو قتل نہ کرنا چاہیں۔ تو وہیں سے آپ کے چچا نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ ایک صحابی ساتھ تھے جو بعد میں صحابی، ظاہری بات اس وقت تو صحابی نہیں تھے، ان کے ساتھ آپ نے واپس بھیجا۔ پھر اسی طرح آپ تجارت کا سفر اور بھی کرتے رہے۔ اپنے چچا دوسرے حارث تھے، ان کے ساتھ آپ یمن میں بھی گئے، وہاں پر بھی ایسے چند لوگوں نے آپ کو پہچانا۔ ظاہری بات ہے جہاں کہیں کوئی مذہبی لوگ تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کسی نبی کو، پیغمبر کو بھیجنا ہے، کیونکہ اللہ نے سب مذہبی کتابوں میں یہ نشانیاں بتائی تھیں۔ تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، دیگر مذاہب کے جو لوگ تھے ان کے ہاں بھی تھیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پہلے تھے، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی ہوئی تھیں، جو زبور پڑھنے والے شاید ان کے ہاں بھی نشانیاں تھیں۔ تو لوگ یہ نشانیاں بھی پہچانتے تھے کہ وہ عرب کا کوئی علاقہ، کھجوروں والا، کثرت سے جہاں باغات ہیں وہ علاقہ، یا پہاڑی علاقہ جو عرب کا ایسا خشک پہاڑ ہے ان علاقوں میں آپ آئیں گے، تو لوگ یہ خبریں پوچھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کو پتہ چلتا وہ آپ کی نشانیوں سے پہچان بھی لیتا اور آپ کے بارے میں محتاط رہنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، آپ وہاں حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے بھی آپ کو ایسے ہی پہچانا تھا اور کہا تھا کہ ان کی بڑی شان ہوگی اور اسی وجہ سے لوگ ان کو اپنے شہر سے بھی نکالیں گے۔ آپ ایک سفر میں جب آپ ذرا 20 سال سے اوپر تھے تب بھی شام میں گئے، وہاں ایک نستورہ نام کا راہب ملا، اس نے بھی آپ کی یہی خوشخبری سنائی تھی۔ ایسے 5-10 واقعات ملتے ہیں کہ آپ کی نبوت سے پہلے لوگوں نے پیشین گوئی کی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ تو گویا اللہ نے آپ کی نبوت کی نشانیاں پہلے ہی لوگوں میں ظاہر کر دی تھیں اور لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب، حالانکہ آپ بچے تھے، وہ بھی آپ کو پہچانتے تھے، فرماتے تھے کہ آپ کبھی ان کی جگہ جو ہوتی ان کے لیے خاص تخت لگتا، یعنی پوری مکہ کی ریاست کے سردار تھے جناب عبد المطلب، تو ان کے لیے بیت اللہ کے قریب ایک جگہ پر تخت لگایا جاتا، وہاں اہل مکہ کا اجلاس ہوتا، ان کے سردار آتے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو آپ بھی کبھی جاتے جا کر اپنے دادا کی جگہ پر بیٹھ جاتے، حالانکہ کسی انسان میں جرأت نہیں تھی، ان کی اولاد میں بھی جرأت نہیں تھی کہ ان کی جگہ پر بیٹھیں، وہ سردار کا مقام تھا۔ لیکن جب وہ روکنا چاہتے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو روک دیتے کہ میرے اس بیٹے کو تم نہ روکو، جہاں چاہتا ہے جائے بیٹھے، ساتھ یہ کہتے کہ میں ان میں کچھ نشانیاں ایسی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی شان باقیوں سے الگ ہوگی، بڑی شان ہوگی۔ مطلب ان کو بھی ایسی عادتیں، فکر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ان کے مقام کو پہچانتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے لگے، پہلے آپ بکریاں بھی چرائیں، یہ انبیاء کی سنت کے مطابق تھا، کئی انبیاء نے یہ کام کیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے گویا یہ ان کی تربیت کا حصہ رکھا ہے کہ انبیاء ایک تو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے، جانور چرانے کا کام اللہ نے اس معنی میں رکھا کہ جانوروں کو کنٹرول کرنے سے ان میں نظم و ضبط، صبر اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، دیگر انبیاء نے بھی ایسے کام کیے۔ پھر آپ سلم ذرا 20 سال سے بڑے ہوئے تو پھر آپ خود تجارت کرنے لگے، شام میں بھی اور دیگر علاقوں میں آپ جاتے یا قریب کے علاقوں میں جاتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے معاملات کا بڑی گہرائی کے ساتھ علم تھا کہ اپنے بچپن میں یا نوجوانی میں یہ تجربات حاصل کیے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ جو تھیں، جب آپ 24-25 سال کے ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی کہ یہ تجارت کی بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنا مال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نگران بنا کر شام میں بیچا، تو وہاں پر عام سالوں کے نسبت ان کو بڑا نفع ہوا۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا، اس نے آپ کے واقعات بتایا، آپ کی صداقت، دیانت کی، امانت کی اور کچھ معجزات کا بتایا، تو وہ ان سے بڑی متاثر ہوئیں۔ تب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ وہ خود عرب میں بڑی حیثیت عورت تھیں، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، بڑے خاندان سے تھیں اور بیوہ خاتون تھیں، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، جناب ابو طالب ہی آپ کے کفیل تھے، انہوں نے وہ پیغام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کا سامان لے کر تو نہیں جاتے تھے، حضرت خدیجہ کی تجارت کے معاملات کو آپ نے سنبھال لیا، وہی پھر آپ کا گزر بسر بھی تجارت کا سامان آپ کے لیے بعد میں سہارا بنا۔ بہرحال یہ چند چیتا واقعات جو نبوت سے پہلے ہیں، اور یہ بڑے ہی مختصر ملتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس عمر میں کسی کو بھی اصل میں اس معنی میں نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے باقاعدہ نبوت نہیں دی تھی، کچھ نشانیاں تھیں، تو صحابہ بھی اس دور میں ایسے نہیں تھے جیسے بعد میں عقیدت تھی، تو آپ کے واقعات بڑے کم ملتے ہیں۔ ہاں 35 سال کی عمر میں پہنچ کر ایک واقعہ بڑا معروف یہ ہوا کہ اس سال مکہ میں ایک سیلاب آیا۔ اس سیلاب کے آنے سے مکہ شہر چونکہ نشیبی جگہ پر ہے، آس پاس پہاڑیوں کا پانی آیا، تو بیت اللہ بالکل درمیان میں تھا، تو بیت اللہ کی دیواریں وہ ختم ہو گئیں، گر گئیں، بہت نقصان پہنچا۔ تو پھر قریش نے سوچا کہ ہم اللہ کے اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کریں اور ہم صرف اپنے حلال کا جو کمائی ہے وہی اس گھر پر لگائیں۔ تو انہوں نے تعمیر کیا، تو تھوڑی سی جگہ بچ گئی جس کو آج بھی ہم حتیم کہتے ہیں، جو بیت اللہ کی عمارت سے الگ تھوڑی سی جگہ ہے بیت اللہ کا حصہ ہی، لیکن ان کے پاس جو اپنی حلال کی کمائی تھی ختم ہو گئی، تو انہوں نے اتنا بنا کر کہا کہ جب اور موقع ملا تو اس کو دوبارہ بیت اللہ میں شامل کر دیں گے۔ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ بنا کہ حجر اسود کو اس میں نصب کرنا تھا۔ اب ہر قبیلے والے اس پر لڑنے جھگڑنے لگے کہ بھئی یہ اعزاز ہمیں ملے، بنو ہاشم کہہ رہے ہیں ہمیں ملے، بنو فلاں کہہ رہے ہیں فلاں فلاں، بڑے سردار اس پر لڑ رہے ہیں کہ یہ اعزاز کی بات تھی۔ تو جب ان کا جھگڑا ہونے لگا تو کسی نے یہ مشورہ دیا اگلے دن جو سب سے پہلے آدمی آئے گا صبح بیت اللہ میں داخل ہوگا، اس کو ہم اپنا فیصل بنا لیں گے، جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اگلے دن سب سے پہلے بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، حجر اسود کو کون رکھے گا؟ آپ علیہ السلام، یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں، اللہ نے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی، تبھی سے تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایک چادر لائیں، بڑا سا کپڑا لائیں، اس میں حجر اسود رکھیں، سارے قبیلوں کے جو سردار ہیں مل کر اس کپڑے کو اٹھا لیں تاکہ کسی کا جھگڑا نہ رہے کہ مجھے موقع نہیں ملا اس اعزاز کو حاصل کرنے کا۔ پھر جب وہ اٹھا کر لائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کے وہاں پر اس کو نصب کر دیا، اور اصل اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آیا۔ تب آپ نبی نہیں تھے، لیکن جب اصل مقصد کی بات یہ تھی کہ جب صبح کے وقت آپ آئے تو لوگوں نے بعد میں کہا، جب پتہ چلا کہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے فیصل ہیں، تو کسی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، سب نے کہا کہ یہ امانت دار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے۔ یہ اصل کام کی بات ہے۔
کہ جب آپ کا کردار صاف ستھرا ہو تو کوئی انسان آپ پر پھر انگلی نہیں اٹھاتا. آپ سچے ہیں، آپ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں. یہ اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے. اگر ہم معاشرے میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ خیر کے کام کریں تو اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ہم پر اعتماد کر سکیں، اپنی ذمہ داریاں ہمیں سونپ سکیں. ہماری دیانتداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو کہ لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھوا سکیں. ہماری یہ اللہ کا تقوی خوف اس قدر ہو کہ ہم کہ مسلمان غیر مسلم چھوٹا بڑا جو آپ پر اعتماد کرتا ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. کاروباری معاملات میں آپ پر کوئی اعتماد کرے، آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ کبھی کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کسی بندے نے کہا ہو کہ آپ نے فلاں موقع پر مجھے جھوٹ بول کے دھوکہ دیا، فلاں موقع پر میرا مال تھا آپ نے معاذ اللہ بددیانتی کر دی، میں نے امانت رکھوائی آپ نے امانت کو پورا نہیں کیا، یا میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. ایسا کوئی ایک واقعہ تک نہیں ملتا، بلکہ اس کے خلاف ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی قبیلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے باہر کسی کام سے تھے، تو آپ نے نا ان سے ایک اونٹ خریدا. اونٹ خرید کر آپ نے کہا کہ میں کچھ دیر بعد آپ کو ابھی گھر سے باہر ہوں، گھر جا کے رقم بھیجتا ہوں. جب آپ چلے گئے تو لوگ کہنے لگے یار ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہم اس بندے کو جانتے تک نہیں جس کے پر ہم نے اعتماد کر لیا، پتہ نہیں واپس آئے نہ آئے، ہمیں نام تک کا نہیں پتا، تو ہم کس سے رقم لیں گے. تو ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے آپ کی بات بھی سنی، آپ کا چہرہ بھی دیکھا، وہ جو بھی تھا مجھے اس کے چہرے بات سے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹا انسان ہو، مطلب وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ایسا تھا، کوئی نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی آپ پر اعتماد کرتا. آپ کی گفتگو، آپ کا چال چلن، آپ کا طور طریقہ ہی ایسا تھا کہ جاننے والا نہ جاننے والا کوئی آپ کو معاذ اللہ کذاب یا جھوٹا یا کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتا تھا. یہ اعتماد، یہ امانت داری، یہ سچائی، یہ شرافت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ہم پر اعتبار کر سکے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف تھے جو نبوت کے بعد تو تھے ہی، نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبیاں موجود تھیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے آپ اس جگہ پر جاتے جسے ہم غار حرا کہتے ہیں، وہاں پر نظام کائنات پر غور و فکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، تنہائی میں وقت گزارتے. اصل میں یہ بھی انبیاء کی ایک سنت ہے کہ تنہائی کا وقت جو اللہ کی معرفت میں، اللہ کے نظام پر غور و فکر کرنے میں، اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں انسان صرف کرتا ہے، یہ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً 2-2.5 سال تک ایسا وقت مختلف روایات میں ملتا ہے کہ آپ وہاں پر جاتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے، تنہائی میں غور و فکر بھی کرتے، معاملات زندگی پر بھی غور و فکر کرتے. تو وہ گویا وقت آپ کو نبوت کے لیے تیار کرنے کا تھا، اللہ کی طرف سے گویا یہ ہدایت تھی. تو یہ اپنے معاملات پر غور و فکر کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و فکر کے لیے الگ وقت رکھنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. سارا وقت جانوروں کی طرح فقط کام میں نہ لگیں، سارا وقت اپنے دنیا کے معاملات میں نہ گزاریں، کچھ وقت اللہ کے لیے بھی خاص کریں. کوئی تھوڑا وقت تنہائی کے لیے بھی رکھیں، بے شک وہ تہجد کا ہو، کوئی دوپہر کا ہو، کسی نماز سے پہلے کا ہو، کسی نماز کے بعد کا ہو، جس میں اللہ کے سامنے ذکر و فکر کریں، اللہ سے نظر و نیاز کی باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنی مناجات بھی پیش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں. یہ وقت رکھنا ہی انسان کو اصل قیمتی بناتا ہے. جو ساری زندگی ایک دوڑ میں لگا، کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں آیا، اس انسان میں ایسی معرفت اللہ کی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ وقت چاہیے جو انسان کو قیمتی وقت واقعتاً قیمتی بناتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. انشاءاللہ یہاں سے اگلے واقعات پر جو بڑے اہم ہیں آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کے حق کو سمجھنے اور پھر اس کو ادا کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.